حنیف قریشی صاحب سے میرا سوال ہے، استقبال رمضان کے تقاضے کیا ہیں اور ہمیں ان تقاضوں پہ کیسے عمل پیرا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم فیصل بھائی، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم سارا سال مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ سارے سال کے لیے، یعنی نماز ہے، ہمارے لیے دیگر عبادات ہیں، وہ سارے سال کے لیے ہیں۔ لیکن بہت سارے مقامات اور بہت سارے ازمنہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بہت سارے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا ہر جگہ ہی جھوٹ بولنا ہمارے لیے منع ہے، ہر جگہ اچھائی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جب ہم حرم میں ہوں تو اس کے زیادہ تقاضے ہیں۔ اسی طرح سارا سال ہمیں گناہوں سے بچنا ضروری ہے، سارا سال اللہ کی عبادات بجا لانا ضروری ہے، لیکن جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے، اس ماہ مبارکہ کے خصوصی تقدس کو اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کے حوالے سے ہمارے تقاضے ذرا بڑھ جاتے ہیں۔ ان تقاضوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو عبادات فرائضہ ہیں جن کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں آرڈر کیا ہوئے، ہم ویسے بھی سارا سال پابندی کرنی چاہیے، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس مہینے کو ماہ قرآن کہا گیا تو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں حرام سے بچنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں ہمیں شرم نبی اور خوف خدا ذرا زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم اس مہینے میں اور مہینوں سے بڑھ کر ہم اجتناب معصیت کریں، اجتناب مناہی کریں۔ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، تلاوت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں امور ملے ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ میرے خیال میں یہ اس کے استقبال کا بہترین طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم پٹاخے بجائیں یا ہم جناب والا جھنڈیاں لہرا دیں، لائٹیں چلا دیں، جی رمضان آ گیا۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے عمل کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ جیسے کہا گیا جی کہ نماز اذان کا اکرام کرو، تو ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی اذان کا اکرام ہے۔ اذان کا اکرام اس طرح ہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں جاؤ، اسی طرح رمضان کا اکرام اور استقبال یہ کہ ہم تمام برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں کمر بستہ ہو جائیں، جیسے کہ اللہ کے رسول کمر بستہ ہوا کرتے تھے۔ بالکل، آپ اس کے بعد ایک محفل جب سحری پہ جمے گی تو اس پہ اور زیادہ بات ہوگی۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہی ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، پروردگار کہتا ہے کہ بونس کا مہینہ ہے جی۔ ہم جو عام دنوں میں نیکی کرتے ہیں وہ ایک کے بدلے ایک ہی ملتی ہے، لیکن رمضان میں کہتے ہیں کہ وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ شہید تو پھر بھائی اگر غلط کرو گے تو اس کی بھی کاؤنٹنگ ڈبل ہی ہوگی یا ٹرپل ہی ہوگی، تو یہ دماغ میں رکھنا۔ امین شہیدی صاحب سے میرا سوال ہے، استقبال رمضان کا تقاضا کیا صرف یہی ہے کہ روزدار محض عبادتوں اور ریاضتوں میں مصروف رہیں، یا اس وقت پہ جو نادر لوگوں سے ہمدردی کا اظہار ہے یا غم گساری ہے وہ کرنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے؟ بالکل۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا اور مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، آپ کو ایک کے بدلے میں کئی گنا ملتا ہے، تو اس لیے یہ کئی گنا ملنا جہاں پر عبودیت اور بندگی میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، دعا میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت میں ہے۔ اس مبارک مہینے میں کہا گیا ہے کہ آپ اگر ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو گویا آپ نے پورے قرآن کا ثواب حاصل کیا ہے، ایک آیت کے جواب میں۔ آپ نے اگر ایک کھجور کھلایا تو گویا آپ نے پورے جہنم کی آگ کے اوپر پانی ڈال کے اس کو بجھایا ہے۔ آپ نے اگر ایک گھونٹ پانی پلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت خرید لیا ہے، چونکہ یہ ایام ایسے ہیں۔ جب ایسے ہیں تو پھر پہلی چیز جس کو سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہماری عبادتیں نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارے دل کی پاکیزگی اور نورانیت چاہیے۔ عبادت چاہے آپ صبح سے شام تک کریں، دل اگر نجس ہو تو ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہ انسان کو ہے اور نہ باقی بشریت کو ہے۔ اور اللہ اور بندوں کے درمیان جو سب سے بہترین رابطہ ہے وہ ہے خلق خدا کی خدمت۔ اگر اس مبارک مہینے میں ہم دردمند لوگوں کے درد کو دور کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکیں، بھوکوں کو راشن پہنچانے میں کوئی کردار ادا کر سکیں، ناداروں کی مدد میں کوئی کردار ادا کر سکیں، بڑے ایسے گھرانے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے بنتا ہے، جو سفید پوش لیکن نادار لوگ ہیں ان تک پہنچنا،
ان تک اپنی امداد پہنچانا اور اس معاملے میں خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں سے شروع کرنا. چونکہ قرآن کریم نے ہمیں جس چیز پر بہت زیادہ پابند کرنے کی کوشش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صلہ ارحام کریں, جن سے ہماری رشتہ داریاں ہیں, جن سے ہمارے رحم کی رشتہ داری ہے. یہ آٹومیٹکلی اگر ہم یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم 4-5 لوگوں تک پہنچتے ہیں اور پھر کوئی 4-5 تو کرتے کرتے یہ سرکل پورا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بڑا ایک آسان, یعنی اگر یہ جو ہم یہاں پر 8-9 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, 9 بندے اپنے سرکل میں کریں گے تو اس کے بعد اگلے جو لوگ ان کو دیکھیں گے وہ اگر اپنے سرکل میں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے معاشرے سے بھوک ختم ہو جائے گی, افلاس ختم ہوگا. یہ مبارک مہینہ اس حوالے سے خلق خدا کی خدمت کا مہینہ ہے. صرف عبادت اور نماز اور روزہ نہیں, صرف اپنا پیٹ بھرنا نہیں, صرف اپنے دسترخوان پہ متنوع قسم کے اقسام کھانے رکھ کر اس کو ضائع کرنا نہیں, کم سے کم خود کھاؤ اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو کھلاؤ. اس مہینے میں جو ہمیں اخلاقی طور پر ایک مثال دی گئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ گائے کی مثال اپنائیں. گائے کی خوراک سب سے کم ہے, یعنی گھاس جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس پر گائے پلتی ہے, لیکن جو آپ کو دیتی ہے وہ کیا ہے؟ گوشت, دودھ. اور اس کے گوشت میں اتنی ساری خوبیاں, اس کے دودھ سے 18-20 قسم کی مختلف چیزیں بنتی ہیں. اس کی کھال مفید ہے, اس کی ہڈیاں مفید ہیں, اس کا خون مفید ہے. کھاتی بہت کم ہے, خرچہ اس کا بہت کم ہے, لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. اس لیے مومن کے بارے میں رسول کریم کی حدیث ہے, قلیل المعونہ کثیر المعونہ. وہ فرد مومن ہے جس کا اپنا خرچ سب سے کم ہو اور دوسروں پر اس کا فائدہ اور دوسروں کے لیے اس کی افادیت سب سے زیادہ ہو. یہ مہینہ اس حوالے سے ہمیں مومن بننے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. جی, قصوری صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں. اور قصوری صاحب, وہ کون سے اسرار اور معارف ہیں جن کے بنا پہ ماہ رمضان کو امت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ شعبان حضور پاک نے کہا کہ میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دن, ہر مہینہ, ہر سال, بلکہ یہ پورا زمانہ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی, والعصر, مجھے قسم ہے زمانے کی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوزین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر. ابن آدم میری دل آزاری کرتا ہے, وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے, حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں, میں زمانے کو بنانے والا ہوں. بے شک. تو یہ سارے دن, سارے مہینے اللہ کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہوتی ہے نا, اس کے بارے میں محدثین کی طرف سے ہمیں یہ رہنما اصول دیا گیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین, سند دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد لقال فی الدین من شاء ما شاء. اگر سند کا سلسلہ نہ ہوتا نا تو جس کے دل میں جو بات آتی وہی بات کہہ دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ایک سند کا سلسلہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس بات کا متعین کیا جاتا ہے کہ کیا یہ بات 100% صحیح ہے یا نہیں. بے شک. ملکی دستور میں احترام رمضان آرڈیننس موجود ہے, مگر اس پر اتنی جو ہے وہ اس کا سسٹم چلتا نہیں ہے. تو ماہ رمضان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اجتماعی سطح پر کن اقدامات کے ذریعے رمضان المبارک کے تقدس اور احترام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. احترام رمضان آرڈیننس 1981 میں 81 میں منظور ہوا کہ چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کے اسلامی تشخص کو اور مشرقی اقدار کو بحال اور برقرار رکھا جائے کہ اگر کوئی بھی کسی پبلک پوائنٹ پر, کسی پبلک پلیس پر اگر وہ رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے کھلے عام کھائے پیے تو اس زمانے میں 500 روپے جرمانہ اور 3 مہینے قید اس کے لیے سزا مقرر کی گئی.
بعد میں ترمیم کر کے اس 500 کو 25,000 اور اس 3 مہینے کو اسی حال پر برقرار رکھا گیا، اور ضرورت پڑنے پر دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ رمضان کا سب سے بڑا استقبال کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی صحابی رمضان کا چاند اس حال میں دیکھنے کی جرت نہ کرتا کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد، کینہ اور بغض ہو، یعنی اس چاند کو دیکھنے سے پہلے ہمارا دل حسد، کینہ، بغض اور باطنی بیماریوں سے پاک ہو جائے۔ جیسے کسی بہت بڑے مہمان اور ہائی پروفائل کسی سیلیبریٹی کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو اسی طرح رمضان اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس مہمان کا استقبال ایسے ہو کہ اس رمضان کو ایسے گزارا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت ملنا یقینی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے جب آمین کہا تھا تو ایک اس میں اس بد دعا پر کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے، جس میں انوارات اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہیں، اللہ گناہگار کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، رمضان کے ہر دن ہر رات میں اللہ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ افطار کے موقع پر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک پورا ماحول اور گراؤنڈ بنایا جاتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ پھر بھی اگر ہم نے احترام رمضان نہ کیا اور ہماری بخشش نہ ہوئی تو اس بات پر ہمیں بہت زیادہ رونا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ اس رمضان کو ہم نماز کی طرح ٹریٹ کریں۔ نماز میں ہم ایک لمٹ میں دیکھتے ہیں، لمٹ میں بولتے ہیں، اسی طرح رمضان میں بھی کوئی ہمیں گالی دے دے تو ہم اس سے کہیں گے انی صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں۔ اٹ مینز کہ روزہ الگ چیز ہے، گالی الگ چیز ہے۔ اس رمضان میں ہم بدنظری نہ کریں، ہم غیبت اور میوزک سے بچیں، اور عورتیں بھی پردے کا اہتمام کریں، مرد بھی نماز اور تلاوت کا اہتمام کریں۔ سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا نہیں ہے، اتق المحارم، سب سے بڑی عبادت حرام اور گناہ سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے۔ عباسی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سے بھی یہ سوال بڑا ضروری۔ آج 1 رمضان ہے، یوم ولادت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آج ہے۔ آپ کا شمار ان اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جنہیں مقام محبوبیت اور ولایت سے نوازا گیا، ان کے مناقب اور کمالات کے بارے میں اگر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت عالم اسلام کی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ آپ کی ولادت بسعادت کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں ان میں یہ کہ آپ 1 رمضان المبارک آپ کی ولادت کا دن ہے، اور آپ دیکھیے کہ مادرزاد ولی ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد آپ نے دن بھر، یہ روایت ہے، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ وقت افطار آیا تو آپ نے ماں کا دودھ نوش کیا، اور یہ معمول پورا رمضان المبارک رہا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی میں بے شمار چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیے، ہم رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہاں جہاں اسلام اجازت دیتا ہے کہ جناب ایسے موقع پر آپ اپنا مال، اپنی جان بچانے کے لیے کچھ جو ہے وہ بات گھما کر سکتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی ڈاکوؤں کے سامنے، باوجود یہ کہ آپ بچپن کی عمر میں ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس دینار موجود ہے، اور وہ دینار ان کو دے دیتے، اور ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے آپ جھوٹ بول کے یہ مال بچا سکتے تھے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی یہ نہیں کہتے کہ رب نے کہا جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ ڈاکو کو بھی پتہ ہے وہ ڈاکو تھا لیکن تھا تو مسلمان،
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس کو کہتے ہیں مجھے میری ماں نے منع کیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں اس لیے نہیں بولا، تو اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ تائب ہو گیا۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں جا کر جس طریقے سے علم کو حاصل کیا، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے تزکیہ نفس کیا، اور تزکیہ نفس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب اس مسند پر بیٹھے، میں صرف یہ بات عرض کروں کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بیان کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو عجم سے آیا ہوا آدمی ہوں، تو میں ان بڑے بڑے فصحائے عرب کے سامنے کیسے بات کروں؟ تو آپ نے پھر جب رات کو سوئے، نیند میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب عطا کیا، اور پھر سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب عطا کیا، اور اس طرح پھر آپ اس مسند پر بیٹھے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے۔ بادشاہوں نے بڑی بڑی اشرفیاں بھیجی کہ عبد القادر ہماری طرف متوجہ ہو، تو انہوں نے ان اشرفیوں کو نچوڑ کر خون نکال کے بتایا کہ ہمیں ان اشرفیوں سے غرض نہیں ہے، ہم تو اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے من کو پاکیزہ کرے، تزکیہ نفس کرے۔ یہ درس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے شب و روز دیا ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری، آج ہم کہتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بڑے فلاحی کام ہوتے ہیں، ان کا شروع کیا ہوا 11ویں کا تصور وہ آج پوری امت میں جو ہے وہ رائج ہے، اور لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانے کا یہ جو آج کل جتنے آپ کو لنگر خانے نظر آتے ہیں اور سڑکوں پر لوگ کھلاتے ہوئے، بنیادی طور پر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ کی مخلوق آپ کے پاس آئے، اس سے یہ مت پوچھو کہ تو مسلمان ہے یا کافر، پہلے اس سے یہ پوچھو کہ تو نے نان کھایا یا نہیں، پہلے نان دو پھر دین کی بات کرو۔ یہ تصور ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور ان کی عظمتوں کو سلام، اپنے تو اپنے ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے بھی ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام کیے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے آدمی ہیں، آج 1 رمضان المبارک ان کا دن ہے، پوری قوم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کے لیے اصال ثواب بھی کرے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ ہم کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی ابو محمد صاحب ہیں، اور اسی حوالے سے تھوڑا سا بات کو خاص طور سے اجتماعی سطح پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو پسماندہ طبقے ہیں ان میں فلاح و بہبود کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ کہا جاتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے نان کھلاؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسلام کی بات کرو۔ تو پسماندہ علاقوں میں جو اس وقت سچویشن ہوتی ہے، جس طرح سے وہاں پہ ایک لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے کچھ علاقوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کو کس طرح سے منظم کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سے ان چیزوں کو صحیح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ افطار کے وقت ایک عجیب کیوس سا ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے دن کی مناسبت سے، چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر بات ہوئی، تو میں ضرور یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک ہی کے متعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے جملے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان المبارک میں 5 لفظ ہیں۔ رمضان المبارک کی راہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی میم بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ذات بتاتی ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی الف بتاتی ہے کہ یہ انس و الفت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی نون بتاتی ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کے اعتبار سے میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں دین کو بہت سارا مقید کر دیا گیا ہے، بہت مفقود کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، اور ہم چند چیزوں کا نام، ہمارے ہاں شعبہ ہائے جات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چند چیزوں کو دین سمجھتے ہیں۔ کسی نے 5 نمازوں کو دین سمجھ لیا، کسی نے صرف مسجد بنانے کو دین سمجھ لیا، کسی نے صرف اذان دینے کو دین سمجھ لیا، اور کوئی ان سب کو چھوڑ کر صرف فلاحی کاموں کو دین سمجھ بیٹھا ہے۔ دین دراصل میں فیصل قریشی بھائی 5 مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ جب یہ 5 چیزیں جمع ہوں گی تو دین بنے گا۔ آپ نہ عقائد کو باہر نکال سکتے ہیں، نہ معاملات کو، نہ اخلاق کو، نہ معاشرت کو، ان ساری چیزوں کو جمع کریں گے۔ اور جو سوال آپ نے کیا فلاح و بہبود کے اعتبار سے،
تو ہمارے ہاں مختلف کیٹیگریز دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر پیدا کی گئی ہیں، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایلیٹ کلاس، غیر ایلیٹ کلاس، اکانومی کلاس، اس کے تصور پیش کیے گئے ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے ماننے والے لوگ ان کے اندر یہ تصور آ جائے؟ میں بڑا متاثر ہوا آج سے کئی سال پہلے جب میں نے عرب کی 7 ریاستوں کے مالک کو بنگالی کا جھوٹا پانی پیتے دیکھا۔ میں نے کہا یہ تصور ہمارے اندر کیوں نہیں ہے کہ ہمارا ملازم ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتا؟ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے مزار اقدس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جب ان کی میت کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی کمر پہ نشانات تھے، اور جنازے کے وقت معلوم ہوا کہ 700 گھرانے ایسے تھے جن گھرانوں کے اندر اپنی کمر پر وزن لاد کر وہ ان کے گھروں میں ماہانہ راشن پہنچایا کرتے تھے۔ آج یہ تصور ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جس دن شہید ہوتے ہیں تو روضہ رسول پر جب پتہ چلتا ہے، ایک بوڑھی خاتون آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھتی ہے اور کیا کہتی ہے اس روضے میں سوئے ہوئے رسول کا جو نواسہ ہے وہ اس وقت میرے گھر میں آیا تھا جب میرے شوہر میدان احد کے اندر شہید ہوئے تھے، اور جب تک وہ مدینہ میں رہے آج تک میرے گھر میں راشن وہ پہنچاتے رہے۔ 1400 گھرانے ایسے ثابت ہیں جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر پہ راشن رکھ کر پہنچاتے رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں دین میں، وہ علماء کرام نے لکھا ہے، فقہاء نے اس بات پر لکھا ہے کہ جو عبادات ہیں وہ صرف ایک حصہ ہیں، باقی 4 حصے معاملات اور عقائد، معاملات، عبادات، معاشرت، یہ سارا کا سارا دین ہے۔ ہم مسجد میں نماز کو دین سمجھتے ہیں، روڈ پر کھڑے ہونے کے معاملے کو دین نہیں سمجھتے، دکان کو دین نہیں سمجھتے، تجارت کو دین نہیں سمجھتے۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی اس وقت تک یہ فرق اور یہ تمیز باقی رہے گی۔ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ہاں نہیں بیٹھنا۔ اللہ کے ہاں 3 ڈبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کیا اہمیت ہے؟ تقوی کی اہمیت ہے، اخلاص کی اہمیت ہے۔ اللہ کے ہاں تقوی معیار ہے۔ یہ جو کہا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی یہ ہے کہ تم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے ہاں تقوی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جو میرا رسول تمہیں دے تم خوشی سے قبول کر لو، یہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، یونس صدیقی صاحب، ان سے بھی ایک سوال، لیکن تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے بھی اور آج کل کے دنوں کے حوالے سے یہ سوال ہے، موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم بحیثیت قوم کیسے اس وطن عزیز کو بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ آپ نے کہا کہ ہم اپنے وطن عزیز کو سازشوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم اس مقصد پر قائم رہیں گے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے، اور اس ملک کو ہم وہ درجہ دیں گے جو درجہ ہمارے بنانے والوں نے اب دیا۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے اس وقت پر، جب پاکستان سے پہلے وہ لوگ پاکستانی تقسیم کے خلاف تھے، ہندوستانی تقسیم کے خلاف تھے، تقسیم ہو گئی تو وہ ادھر آ گئے کیونکہ فسادات بہت ہوئے تھے تو وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے پاکستان کی مخالفت تو کی، لیکن آج یہ پاکستان میرے لیے مسجد کی طرح ہے، میں اس کی اسی طرح حفاظت کروں گا جیسے مسجد کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ وطن ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وطن مسلمانوں کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہو گیا، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی مقام نہیں رہے گا۔ ہم سب کو ان مقاصد کو مد نظر رکھنا چاہیے جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ اس مقصد کی پاسبانی کریں گے تو ہم اس کے خلاف ہر ہونے والی سازش کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کی حفاظت، وطن کی حفاظت ہمارے لیے وطن ہے۔ وطن مثلا مثال آپ ایسے وطن ایسے کشتی ہے جیسے
کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کشتی کو کچھ ہو جائے سب سوار ڈوب جائیں گے۔ وطن ایک کشتی کی مانند ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس وطن کو کچھ ہوا ہم سب غیر محفوظ رہیں گے۔ اور وطن جو ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک فلسطینی کی بات مجھے یاد آتی ہے، وہ کہتا میں اٹالیا گیا تو میں جب ایئرپورٹ پر اترا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا تو کس ملک سے؟ کہ میں فلسطین سے۔ وہ کہنے لگا فلسطین کہاں ہے؟ فلسطین کہاں؟ کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ وطن کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ آج میرا وطن ہی میری پہچان نہیں، بالکل وطن ہی پہچان ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس وطن کی ترقی اور اس وطن کے عروج کے لیے کام کریں، اور اس وطن کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے سامنے سیسا پلائی۔ اس وطن کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب، پروفیسر صاحب، میرے پاس بہت سارے سوال تھے، لیکن اوبیسلی وقت اتنا کم ہے، میرے خیال سے ہم جب سحری پہ ملتے ہیں اور نماز کا وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں محمد علی شاہ صاحب آپ آج تھوڑی سی دعا بھی کر دیں اور دعا فرما دیں، تاکہ اس کے بعد پھر نماز کا وقت جو ہے نا وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور پھر ہم سحری پہ انشاءاللہ دوبارہ محفل جمتی ہے تو پھر بہت سارے سوال ہیں۔ جی، بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔